جائے گا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک دروازہ ہے، ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک کو اس سے پینا ہے۔ یہ جنت کی صفت ہے، کوئی موت نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، لاکھوں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، کروڑوں سال گزر گئے کوئی موت نہیں۔ آدمی کی خواہش ہے مجھے بڑھاپا نہ آئے، دنیا میں بڑھاپا آ کے رہتا ہے، لاکھ چھپائے لگ پتہ جاتا ہے۔ یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا، کبھی بڑھاپا۔ لاکھوں سال گزر گئے، بال سفید، بال سفید، چہرے پہ جھریاں، دانت خراب۔ ہاں، آدمی کی خواہش ہے مجھے بیماری نہ آئے، دنیا میں لاکھ زور لگائے کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری۔ ڈاکٹر صاحب خود بیمار، دل کا ڈاکٹر دل کا مریض، آنکھوں کا ڈاکٹر آنکھیں خراب، بچوں کا ڈاکٹر بچے بیمار، دنیا میں بیماری آتی۔ یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری۔ ہاں، آدمی کی خواہش ہے پریشانی نہ آئے، دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے۔ خواہشات زندگی پوری ہوں گی جنت میں کب؟ جب مقصد زندگی پر زور لگے، مقصد زندگی پر جان لگے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنیں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں، سب اللہ کو پہچانیں، سب اللہ کی مانیں۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ اس کو بقدر ضرورت، ضروریات زندگی کا مطلب بقدر ضرورت لگنا، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہوگا، اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہوگا۔ اتنا وقت دینا، اتنا لگنا کھانے میں، لباس میں، مکان میں، شادی میں، سواری میں۔ آج مقصد زندگی سامنے نہیں رہا، اعلاء کلمت اللہ اور دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا، مقصد زندگی سامنے نہ رہا تو صلاحیت لگ گئی ضروریات زندگی پر، زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، زور لگ گیا تعمیرات پر، زور لگ گیا شادیوں پر، زور لگ گیا سواریوں پر۔ صحابہ کے سامنے زندگی کا مقصد تھا، اپنی ضروریات کو سادہ کیا، کھانے سادہ تھے، کپڑے سادہ تھے، مکان سادہ تھے، شادی سادہ تھی، سواریاں عام تھیں، زور لگا مقصد زندگی پر۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی ضروریات کو بقدر ضرورت وقت دو، مقصد زندگی کو پہچانو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں۔ صحابہ نکلے، کس لیے نکلے؟ مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑا کس لیے؟ وہ بھائی جانے والے ساتھیوں، بھائی وہ بھائی اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائی، بہت ہی سخت کسی کو مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے، یہ کون سا کوئی روز روز کے سامنے زندگی کا مقصد اپنی صلاحیت لگائی مقصد پر، اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے احیاء پر، ضروریات میں لگے بقدر ضرورت، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے اور پیغام کو لے کے نکلے، اس کے لیے گھر کو بھی چھوڑا، گھر تھے بھی بچوں کو چھوڑا، یہ نہیں کہ بچے نہیں تھے، یہ نہیں کہ انہیں محبت نہیں تھی، سامنے مقصد تھا، سامنے مقصد تھا، اور اس سے بڑھ کر مکہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نماز کا پڑھنا، اس کو بھی چھوڑا، اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں،
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامی هذا وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي. معاذ جب واپس آؤ گے ہو سکتا ہے میری قبر پہ گزرو، لگتا ہے یہ آخری ملاقات ہے. حضرت معاذ سمجھ گئے کہ واپس آؤں گا تو ملاقات نہ ہوگی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں. لیکن یہ نہیں عرض کہ حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجے. ہاں یہ نہیں فرق. تبلیغ میں یہ سمجھنا ہے بھائی، چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ بولو بھائی، مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے. اور عجیب بات بتاؤں، ثواب سمجھ کے ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کے ڈالتے ہیں؟ ہاں، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے، یہ بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے، کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. روز قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا ادھر ہی ہے، آنا ادھر ہی ہے. روز کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، انتقال کی خبر سنی تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں، اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. روز جنازوں کا اعلان، کوئی بوڑھا کوئی جوان، کوئی بیمار کوئی تندرست. اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. جب کسی کا جنازہ اٹھایا کرو تو یقین کر لیا کرو کہ کل تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا ہے. ہاں، مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی، مرنے والے غریب نہیں امیر بھی، مرنے والے فارغ نہیں مصروف بھی. رہنا نہیں ہے بھائی، جانا ہے جانا ہے جانا ہے. پتہ نہیں کب آواز آئے گی ہم سب کے بارے میں فوت ہو گئے. سننے والے کہیں گے انا للہ. جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں تھوڑے سے لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں، قبر پہ کوئی بھی نہیں. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے. یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. آج بڑا نام ہے پھر کوئی نام جانتا بھی نہیں. یہ دھوکہ ہے بھائی، یہ زندگی خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھلی. یہ زندگی غبارہ ہے، پتہ نہیں کب پھٹا. یہ زندگی بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب پھوٹا. یہ زندگی دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے. یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے. 500 کی جوتی ہے یا 5000 کی، دونوں کی اتاری جائے گی. آگے سب ننگے پاؤں ہیں. 5000 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، دونوں کا اتارا جائے گا. آگے کفن سب کا ایک ہی ہے. 2 مرلے کا مکان یا 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم،
آخری غسل تو پھٹے پہ بھائی، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 6 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر ڈالے پہ ہے یا ایمبولینس پہ ہے۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے بھائی، یہ دوبارہ نہیں ملنی، یہ جا رہی، صبح شام دن رات، سال شروع ختم، مہینہ شروع ختم، رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، گرمی آ رہی جا رہی، اس طرح زندگی ختم۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ ہماری زندگی کا مقصد مال کمانا، ضرورتیں پوری کرنا نہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہے ذمہ داری۔ یہ فکر کرنا سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، ایک ایک کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ان کے گھر گئے پتہ کرنے، ان کی والدہ نے کہا ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے زیادہ بہتر تھا۔ ہاں، ایک ایک کی فکر کریں، اپنے علاقے میں ان کی فکر کریں، دوسرے علاقوں میں ان کی بھی فکر کریں۔ ایک شخص شام کے رہنے والے حضرت عمر کے پاس آیا کرتے تھے، کچھ عرصہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ساتھیوں سے کہ فلاں شام کے رہنے والے اب کبھی نظر نہیں آتے۔ ساتھیوں نے بتایا وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہ جائے دفاع ہو جائے جہنم میں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ آگے یہ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد کو فرمایا جاؤ مدینے سے شام اس کو تلاش کرنا، جب نشہ اتر جائے اسی کے ہاتھ میں دینا۔ قاصد چلا ہے، مدینے سے شام تلاش کیا، اس کو خط پکڑایا کہ عمر نے تمہارے نام، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ خط کھولا، پڑھا، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ آگے پڑھا، غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، پھر پڑھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے ڈرایا، امید دلائی ہے پہلے، اگر تو معافی مانگے وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑی طاقت والا، اور تو بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، کارگزاری۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، ہاں، اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا مانگو۔ بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی، ایک ایک کی منت، ایک ایک کی خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا۔ او بھائی توبہ کر لو، او میرے بھائی توبہ کر لے، 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، کھرب گناہ ہے،
اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اجتماع کس لیے کہ سب توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی زندگی کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف، اخلاق کی طرف لوٹو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں، غروب دیکھتے ہیں طلوع نہیں، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے کفن سل گئے۔ مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ آیا تو دو، کسی نے کہا اعلان سنا تھا مغرب میں جنازہ ہے، یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جس نے صبح اعلان کیا تھا اسی کا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ جانا ہے بھائی، یہ اجتماع نعمت، یہ نوشکی کا اجتماع نعمت۔ اللہ جس علاقے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ وہاں خیر کی باتیں پہنچاتے ہیں، یہ خیر کا نظام چلتا ہے، یہ اجتماع طے ہوتا ہے، اجتماع کی محنت ہوتی ہے، آواز لگتی ہے، یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے نام پر اکٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت، اس کی قدر، اس کی قدر، اس کی قدر۔ زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں، یہ روز روز کوئی یہ پیغام نہیں پہنچے گا۔ قدر قدر قدر۔ تبلیغ کیا ہے؟ اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہاں، پیغام تو پہنچے گا، پیغام تو ہر فرد تک پہنچنا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام، سمجھنا نہ سمجھنا اس کا کام۔ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچا، پیغام ابو جہل کو بھی پہنچا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو سمجھایا، دونوں ہی مخالفت کر رہے ہیں، دونوں ہی اسلام کے خلاف ہیں، دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے دونوں کو سمجھایا، دونوں کو سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات مان لی، 4 چاند لگ گئے، ہمیشہ کی عزت پا گئے، ہمیشہ کی عزت پا گئے۔ ابو جہل نے بات نہیں مانی، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ بات تو پہنچنی ہے ہر بندے تک، پیغام تو پہنچنا ہے۔ یہ بہانہ ہے، اجتماع بہانہ ہے، اصل تو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بھائی توبہ کر لو، او بھائی اللہ کو راضی کر لو، او بھائی آخرت کی تیاری کر لو، او بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لو۔ ہم نے جہاں ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، بچتے بچتے مری جاؤ۔ کون بچا ہے؟ کون بچا ہے کہ ہم بچیں گے؟ کتنے ہم سے زیادہ صحت مند ہم سے پہلے مر گئے، کتنے ہم سے زیادہ مالدار ہم سے پہلے مر گئے، ہم سے زیادہ خوبصورت ہم سے پہلے مر گئے، کتنے ہم سے اچھی خوراک پہلے مر گئے، ہمارے بعد پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں، وقت کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، اس ماحول کی قدر کریں، اس اجتماع کی قدر کریں۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ تو منت ہے، تبلیغ تو خوشامد ہے، تبلیغ تو سمجھانا ہے، کوئی زبردستی تو کوئی نہیں۔
زبردستی تو کوئی نہیں. سب سے گزارش ہے جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیت کر لیں آئندہ کی زندگی کے بارے میں. ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ہمیں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی اللہ کا پیغام پہنچانا. اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو راضی کر لو. اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے سرداروں، مالداروں، اللہ کو ساتھ لے لو، آخرت کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. بھائی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں. 4 ماہ چلہ لگے ہوئے ہیں، سال 7 ماہ مقام پہ کام کریں، مسجدوں کو وقت دیں، سب کو نمازی بنائیں، مسجدوں میں مشورہ کریں، گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں. مسجد کو، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں. مسجدیں آباد ہوں گی، ہمارے گھر آباد ہوں گے. اگر اللہ کے گھر آباد نہیں، ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے. جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. ہاں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے. ہاں،